آپ بتا دیں مفتی صاحب, آپ بھی تو چپ بیٹھے ہیں, ہم چپ نہیں بیٹھے, ہم 20 دفعہ بتا چکے ہیں. وہ کیا بتا چکے ہیں ہم, وہ اب آپ سن لیں. نبی نے کیا فرمایا, جو قرآن و حدیث, اور کس پہ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو کس کی ہے, صحابہ کی ہے. تو جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں, جو بھی قرآن و حدیث کی وہ تشریح کرتا ہے جو صحابہ سے ثابت ہے, یا صحابہ نے جس کو فالو کیا, کوئی ایسی رائے قائم نہیں کرتا جس پہ صحابہ نہیں تھے, وہ سارے گمراہ, وہ سارے جو بھی اس ٹریک پہ چلے گا وہ جنتی فرقے میں شامل ہے, چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہا ہو. اور میں آسان لفظوں میں کہہ دیتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جو سنت کو فالو کرتا ہے نبی کی, صرف قرآن نہیں کرتا بلکہ کس کو فالو کرتا ہے, سنت کو. نمبر 2, جماعت سے کون مراد ہے, صحابہ کرام کو مانتا ہو, صحابہ کی جماعت کو فالو کرتا ہو. میرے بھائی یہ دنیا میں کہیں بھی ہو, کسی بھی نام سے ہو, ہماری نظر میں یہ الگ الگ فرقے ہیں, اللہ کی نظر میں کیا ہی ہے, ایک ہی ہے. اور اس معیار پر پورے اترنے والے چاروں امام ہیں, ابو حنیفہ, مالک, شافعی اور احمد ابن حنبل, کیونکہ ان کے اصول ہیں کہ سب سے پہلے قرآن, پھر حدیث, اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو اجماع صحابہ کے خلاف ہو, ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. پھر ان میں جو فروعی اختلافات ہیں نا, وہ فرقوں میں داخل نہیں ہے, کیونکہ یہ فروعی اختلافات تو صحابہ میں بھی تھے جن کو ہمیں فالو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کوئی صحابی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے, کوئی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے, کوئی زور سے آمین کہتے تھے, کوئی آہستہ آمین کہتے تھے, کوئی حدیث کی ایک تشریح کرتے تھے, کوئی حدیث کی دوسری. تو کسی نے کسی بھی تشریح کو لے لیا اور فالو کر لیا, وہ جنتی فرقے میں آ گیا, بے شک نام اس کا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو یا حنفی ہو یا شافعی ہو یا مالکی ہو, ناموں میں نہیں رکھا. نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 73 میں سے ایک فرقہ کا نام دیوبندی ہوگا یا بریلوی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا, نا نا نا. نبی کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا نا کہ فلانا ہوگا تو سارے وہ نام رکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی, باقاعدہ حکومت سے اپنا نام رجسٹر کروا لیتے, ناموں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. اس لیے نبی نے کہا ناموں میں کچھ نہیں رکھا, علامت دیکھو, علامت جو قرآن و سنت کی وہ تشریح جس کو صحابہ فالو کرتے ہیں, اس تشریح کو جو مانتا ہے وہ جنتی ہے, بے شک کسی بھی نام سے ہو. پھر اگر ان میں اختلاف ہوتا ہے مسائل کا, تو وہ اختلاف اگر صحابہ میں بھی تھا تو ان میں بھی مانا جائے گا, اگر صحابہ میں نہیں تھا, اپنی طرف سے کوئی اختلاف بنے تو یہ جہنمی فرقے میں داخل ہے. تو اس معیار پہ آپ مذہبی اسکالرس کو پرکھا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لہٰذا کوئی ایسی حدیث لے کر آئے جو صحابہ میں, تبھی تو میں 3 طلاق کے مسئلے پر اتنی شدت سے کیوں بولتا ہوں. اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں یار یہ 3 طلاق میں اگر نبی کے دور میں 3 ایک ہوتی تھی تو کوئی ایک صحابی تو دکھا دو جنہوں نے ایک کہا ہو. قرآن حدیث کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہو جو صحابہ نے نہیں مانی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. حضرت عمر نے متا پہ پابندی لگائی کہ نہیں لگائی؟ حضرت عمر فرمایا جو متا کرے گا نا زنا والی سزا دوں گا اس کو, رجم کروں گا اگر شادی شدہ نہیں کیا. اب شیعہ حضرات فوراً وہ دلیل دیتے ہیں جابر بن عبداللہ والی کہ ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں کرتے تھے, عمر نے پابندی لگا دی. حدیثیں تو شیعوں کے پاس بھی ہیں. ہم کہتے ہیں جب عمر نے پابندی لگا دی, تمام صحابہ نے اس پابندی کو مان لیا, صحابہ غلط نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب متا اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے, اجماع ہو گیا صحابہ کرام کا. اب آپ جو جتنی مرضی حدیثیں لے آئیں, کیونکہ حدیث کو صحابہ نے ہم سے زیادہ سمجھا ہے, تبھی نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ایسا نہ ہو میری باتیں کر کے صحابہ کے اگینسٹ باتیں کر کے لوگ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات نہ شروع کر دیں. تبھی ہم شیعوں کو دلیل دیتے ہیں کہ بھائی نبی کے دور میں متا ہوا ہے, ٹھیک ہے یہ حدیث صحیح ہے, لیکن نبی کے کہنے سے نہیں ہوا. زمانے جاہلیت میں تھی, بہت سارے لوگوں نے کر لیا ہوگا, نہیں پتا ہوگا. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی ہے اور تمام صحابہ نے اس پابندی کو مانا ہے, جب مان لیا تو یہ اسلام کا حکم ہے. ورنہ صحابہ غلطی پہ جب ایک صحابی سے غلطی ہو سکتی, سارے سے تھوڑی ہو سکتی ہے. بالکل یہی اسٹائل اہل حدیث کا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے کتنی کر دی؟ 3 کر دی. ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے جب 3 کو 3 نافذ کیا, تمام صحابہ نے مانا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کسی صحابی نے انکار کیا ہو. اس کا مطلب یا تو عمر غلط ہے, حدیث صحیح ہے, یا حدیث غلط ہے, عمر معاذ اللہ, عمر اور تمام صحابہ غلط ہیں. دونوں میں سے ایک بات تو ہوئی نا. تو اگر آپ کہو کہ حدیث تو صحیح ہے, حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں, عمر نے غلط فیصلہ کیا, صحابہ نے اس غلط فیصلے کو مان لیا, اٹ مینس کہ آپ ما انا علیہ و اصحابی میں سے اصحابی کو کیا کر رہے ہو؟ نکال رہے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر سے فلاں اجتہادی غلطی ہوئی, بھائی ہم حضرت عمر کی اکیلے کی بات نہیں کر رہے, ایک فیصلہ نافذ کر رہے ہیں, تمام صحابہ اسے دل و جان سے قبول کر رہے ہیں. اس کا مطلب حضرت عمر نے حدیث کی مخالفت کی ہی نہیں ہے, بلکہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. جیسے شیعہ متا والی حدیثوں کا جو مطلب صحیح نہیں ہے, جو مطلب ہے صحیح مطلب وہ بیان نہیں کر رہے, وہ بس کہہ رہے ہیں نبی کے دور میں متا ہوا ہے تو حلال ہے. تو ایسے ہی اہل حدیث کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 ایک ہوئی ہیں تو ایک ہیں. ہم کہتے ہیں نبی کے دور میں 3 جو ایک تھیں, اس میں یہ کہاں ہے کہ ایک مجلس کی 3 ایک تھیں, اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ نبی کے آرڈر سے ایک تھیں. ہر کام نبی کے دور میں جو ہوا ہے وہ اسلام تھوڑی ہے. اسلام جب ہے جب نبی کے آرڈر پہ ہوا ہو, یا نبی کی موجودگی میں ہوا ہو, نبی کے علم میں ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟